السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی شب میں قرآن عظیم کے 5.5 پارے مکمل ہو چکے۔ اللہ عز و جل بقیہ قرآن عظیم کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے اور آپ سب کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سورہ نساء کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ نساء عربی میں عورتوں کو کہتے ہیں، اور آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ پوری عورتوں کے نام کی ایک سورہ ہے، مردوں کے نام کی سورہ نہیں ہے۔ اور پھر ہم نے اخیر میں سورہ مائدہ بھی تلاوت کی ہے۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، سوروں کا جو نام ہے وہ اس میں موجود مضمون کے حساب سے ہی آتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا۔ حاکم کا مطلب حکومت کرنے والا مراد نہیں، بلکہ کفالت کرنے والا، عورتوں کی نگرانی کرنے والا، یا عورتوں کو اپنی نگرانی میں رکھ کر پرورش کرنے والا۔ مرد کو اللہ نے یہ اتھارٹی دی۔ شریعت کے مطابق مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری شریعت کے مطابق یہ اتھارٹی دی ہے۔ اب کچھ باتیں یہاں سے لے کر کے کچھ لوگ واویلا مچاتے ہیں کہ اسلام میں مردوں اور عورتوں کو برابر کے حقوق نہیں ہیں، عورتوں کو دیوار کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، وہ کام کاج کرنے والی ہے، بس جھاڑو پوچھا کرتی رہ جائے زندگی میں، اور اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ ان ظالموں کو کیا پتہ کہ عورتوں کا اسلام میں مقام کیا ہے۔ میں کہتا ہوں اسلام نے جو عورتوں کا مقام عطا کیا، ایک خاتون جنت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کے قدموں کے برابر لاکھوں مرد بھی نہیں ہو پائیں گے۔ ان کا جو مقام ہے، میرے عزیزوں، اسلام نے جو حقوق عورتوں کو عطا کیے، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں پوری دنیا میں کسی بھی کمیونٹی نے وہ حقوق نہیں تھی، وہ حقوق نہیں دیے۔ تمہیں پتہ ہے ایک زمانہ تھا جب عورتوں کو 5 زنجیریں باندھ کر کے بازار میں لایا جاتا تھا۔ یونان جیسی پوش حکومت، اس زمانے میں سپر پاور کہلائی جانے والی یونان کی حکومت، عورتوں کو وہ 5 زنجیریں باندھتے تھے، 2 ہاتھوں میں، ایک گلے میں، 2 پیروں میں، اور 5 زنجیریں باندھ کر کے کبھی بازار لانا ہوتا تو عورت کو ساتھ میں لاتے اس طرح سے، کھلے چھوڑ کر کے نہیں۔ اسلام کی عظمتوں پر قربان جاؤ، اسلام نے ان زنجیروں کو کاٹ دیا اور انہی 5 زنجیروں کو عورت کا زیور بنا دیا۔ آج بھی عورتیں دونوں ہاتھ میں بنگڑیاں پہنتی ہیں، گلے میں نیکلس پہنتی ہیں، دونوں پیروں میں پائل پہنتی ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ بعض لوگوں نے فرمایا یہ پرانے ادھی چیزوں کی علامات ہیں، لیکن پہلے زنجیریں تھیں، اب یہ زیور بن گئے۔ یہ اسلام کی دین ہے، اسلام کا دین ہے، اسلام کا صدقہ ہے۔ جو آج اپنے آپ کو ویل ایجوکیٹڈ کہتے ہیں یا ماڈرن کہتے ہیں، اسلام پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے اپنے دامن میں اگر دیکھ لیتے، تم نے کتنی عورتوں کو جلا کر خاک کر دیا۔ ستی کی رسم جانتے ہیں؟ ستی کس کو کہتے تھے؟ ہمارے اسی دیش میں یہ رسم پائی جاتی تھی کہ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو عورت کو بھی شوہر کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا، ختم، اس کو رہنے کا حق نہیں۔ بعد میں چل کر کے اس رسم کو تھوڑا سا کم کر دیا گیا اور کہا اب جلائیں گے نہیں، لیکن ودوا کو جنگل میں چھوڑائیں گے، اس کو معاشرے میں رہنے کا حق نہیں ہے، اس کو جنگل میں چھوڑائیں گے، آبادی سے باہر رکھیں گے، اس لیے کہ ودوا اگر آئے گی تو یہ اپشگن ہوگا۔ آج بھی ہے یہ ناٹک، آج بھی ہے۔ اگر کوئی بیوہ عورت مجمع میں آ جائے تو اس کو اپشگن سمجھتی ہیں، آج کے بھی کئی معاشرے موجود ہیں۔ لیکن اسلام پر انگلی اٹھانے والے پہلے پڑھو اسلام کو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 شادیاں فرمائی، جس میں سے 9 عورتیں ایسی ہیں جو سب کے سب بیوہ تھیں۔ بیوہ کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح کے ذریعے سے اپنا کر کے دنیا کو یہ بتایا کہ بیوہ اپشگن نہیں ہوتی، بلکہ اگر تم نے اس کو اپنا لیا تو اس کی بدولت اللہ تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے۔